یہ دین کے دائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی۔ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبة فی جنات عدن ذلك الفوز العظیم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها هیبة الاسلام واذا تركت الامر بالمعروف والنهي عن المنکر حرمت بركة الوحی واذا تسابت امتی سقطت من عین اللہ۔ وعن مكحول رحمهم الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ۔ میرے انتہائی عزیز و بزرگ و دوستو، اللہ ہی کا احسان و فضل ہے، اللہ نے ہم سب کو اپنی ذات کا یقین نصیب فرمایا، جنت کا یقین نصیب فرمایا، جہنم کا یقین نصیب فرمایا، ایمان و عمل پر اللہ کی مددوں کے متوجہ ہونے کا یقین نصیب فرمایا۔ اللہ متوجہ نہیں ہوتے بغیر ایمان کے، اللہ متوجہ نہیں ہوتے بغیر سر کی مانگ سے لے کر پیر کے ناخن و چپل تک رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی غلامی تابعداری کے بغیر اللہ متوجہ نہیں ہوتے۔ اللہ نے ہم کو یقین نصیب فرمایا، قرآن جیسی عظیم الشان کتاب نصیب فرمائی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت ہے قرآن کریم، امام الانبیاء جیسا نبی نصیب فرمایا۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک میں چلا نہ جاؤں۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرِّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَ أُمَّتِي، حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کی امت بھی جنت میں جا نہیں سکتی جب تک کہ میری امت یعنی تم جنت میں داخل نہ ہو جاؤ۔ پھر ہمارے آپ کے نبی کو اللہ نے آخری نبی بنایا، آفتاب سراج و منیر کہا قرآن کریم میں رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور سورج کی روشنی کے بعد جس طرح دیگر اب روشنی کی ضرورت باقی نہیں، سورج چمک رہا ہو اب چراغ کی ضرورت نہیں، لائٹ کی ضرورت نہیں، اجالے کے لیے دیے وغیرہ کی ضرورت نہیں، اسی طرح امام الانبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری یعنی سورج کی آمد کے بعد اب کسی نبی کی تعلیمات کی ضرورت بھی باقی نہیں۔ ایسا کامل و مکمل اکمل اجمل اطہر انور پاکیزہ تعلیمات لے کر جس کے آنے پر صرف لات و عزا ہی پر دھول نہیں ڈالی گئی بلکہ جس نبی کے آنے پر تورات اور انجیل جیسی آسمانی کتابوں کو بھی منسوخ کر دیا گیا۔ ناز لات و عزا برآورد کرد کہ توریت و انجیل منسوخ کرد، ایسا کامل و مکمل نبی اللہ نے نصیب اور عطا فرمایا اور اس نبی کو آخری نبی بنایا۔ ترمذی کی روایت ہے سیکون بعدی ثلاثون کذابون، میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے، وہم یزعمون انہم نبی، وہ ملعون یہ دعویٰ کریں گے ہم اللہ کے نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا لا لا لا، بالکل نہیں بالکل نہیں، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر نبوت کی وہ تمام تر ذمہ داریاں، وہ طریقہ کار، پھر وہ نہج و منہج ہو بہو
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، طریقہ محنت جو طریقہ صحابہ بھی ہے، ختم نبوت کی برکت سے انسانوں کو ہر قسم کی بربادی سے نکالنے کے لیے، ان بنیادوں پر کھڑا کرنے کے لیے جن بنیادوں کے بعد اللہ اپنی طاقت و مدد کے ساتھ متوجہ ہو جاتے ہیں، وہ عظیم الشان کام ہمارے ملک سے، ہمارے زمانے میں، ہماری زبان میں اللہ رب العزت اس فطر اور قرب قیامت کے دور و زمانے میں اللہ نے ہم سب کو نصیب اور عطا فرمایا۔ کتنی نعمتیں ہیں اللہ واحد کی، ہم شمار نہیں کر سکتے، یہ سب اللہ کی نعمتیں۔ ایک مرتبہ نظام الدین میں حضرت نے فجر کے بیان میں، غالباً ہم بمبئی والے تھے یا پھر ملک کے پرانوں کی حاضری تھی، تو یہ پرانے ایسے ہی بڑے ہوتے گئے، ان بڑوں کے بڑے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے اہم جملہ فرمایا تھا، دیکھو اصول ایسا ہے، جن کے دلوں میں دنیا ہوتی ہے نا، وہ دنیا کی نعمتوں کو اللہ کا احسان سمجھتے ہیں۔ اچھا سا گھر مل گیا تو شکر اللہ کا، اچھی سی بیوی مل گئی شکر اللہ کا، کاروبار اچھا بہترین نصیب ہو گیا شکر اللہ کا، گاڑی سواری نصیب ہو گئی شکر اللہ کا، بہترین دسترخوان، بہترین مہنگے کپڑے پہننا نصیب ہو گیا تو کہتے ہیں شکر اللہ کا۔ تو جن کے دلوں میں دنیا ہوگی وہ دنیا کی چیزوں کے ملنے کو اللہ کا شکر اور احسان سمجھیں گے، اور جن کے دلوں میں آخرت ہوگی وہ ایمان کو، اللہ کی نسبت کو، قیامت کے یقین کو، جنت اور جہنم کے یقین کو، قرآن کریم جیسی کتاب برحق کے مل جانے کو، رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا برگزیدہ کامل و مکمل نبی کے نصیب ہو جانے کو، ختم نبوت کی عظیم ترین ذمہ داری کو، نمازوں کو، نبی کے چہرے کو، حلال کمائیوں کو، ماں باپ کی خدمت کے مواقع کو، پڑھنے پڑھانے کو، قرآن دوستی کو، علماء صحبت کو، اعمال دعوت کو، ان چیزوں کو اللہ کی نعمت اور اللہ کی نعمت یقین کریں گے۔ تو جن کے دلوں میں دنیا ہے وہ بیچارے ان چیزوں کو نعمت سمجھتے ہیں، اور جن کے دلوں میں آخرت ہے وہ ان نعمتوں کو اللہ کا احسان و فضل سمجھتے ہیں۔ اب ہم یہ طے کریں کہ میرے دل میں دنیا ہے تو وہ چیزیں نعمت ہے، اور اگر میرے دل میں آخرت ہے تو پھر یہ چیزیں میرے لیے نعمت ہے۔ اللہ کرے کہ آخرت ہو، اور اللہ کرے کہ نعمتیں ہم اس کو اللہ کا فضل و شکر سمجھیں۔ اللہ کی نسبت غیر معمولی نسبت ہے، سبب وجود کائنات ہے مومن، مومن سبب بقائے کائنات، امام الانبیاء رحمت اللہ علیہ وسلم یہ سبب وجود کائنات، اور مومن آپ کی ذات کا یقین کرنے والا، اللہ واحد کا ماننے والا، جنت جہنم کو یقین کرنے والا، بعث بعد الموت کا یقین کرنے والا، یہ سبب بقائے وجود کائنات ہے کہ جب تک ایک بھی ایمان والا باقی تو کائنات میں آسمان باقی، زمین باقی، چاروں سورج ستارے باقی۔ مومن اپنے وجود کو سمجھے کہ میں ہوں کون۔ مشکات شریف ابواب القیامہ کی پہلی حدیث ہے کہ جس دن اللہ کا نام لینے والا ختم، اس دن سورج ختم، زمین ختم، چاند سورج ستارے ختم، آسمان کی بلندی ختم، بلکہ جبرائیل و میکائیل، اسرائیل و اسرافیل ختم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت۔ اللہ نے ایک ایک چیز کو گنایا کہ جس دن ایمان والا ختم اس دن آسمان رہے گا نہ زمین رہے گی۔ یہ امریکہ، یورپ، جاپان اور یہ طاقتیں اور یہ نخرے اور یہ چٹپٹے اور یہ پھر ان کی زندگی اور یہ لحاظ جسم، ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ جبریل کو بھی ختم کریں گے، میکائیل کو بھی ختم کریں گے، اسرائیل و اسرافیل کو ختم کریں گے، آسمان و زمین کے پورے نظام کو ختم کریں گے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ لوگوں، قیامت کا جھٹکا بڑی خطرناک چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ اللہ خود سمجھا رہا ہے، دودھ پلاتی عورت دودھ پیتے بچے کو، حامل عورت حمل کو گرائے گی، لوگ نشے میں دکھیں گے، نشانی ہوگا۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ یہ ایمان والوں کا ختم ہونا اور پھر ایمان والوں کے ختم پر کائنات کا ختم کیے جانا، یہ اللہ کا بڑا عذاب ہے۔ بخاری شریف ابواب الجنہ کی پہلی حدیث ہے جلد 2 میں، ان لک مثل الدنیا 10 مرار۔ وہ آخری جنتی جس کو اللہ جنت سے نکالیں گے، وہ اس کا ایمان جنت میں سب سے کم تر
اس سے زیادہ بیچارہ ایمان بے اعتبار ایمان کے کوئی ضعیف نہیں. ذرے کو بھی اللہ کے نبی نے تقسیم کیا ادنا 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 من شیء. ایسا حقیر ایمان رکھنے والا جو سب سے اخیر میں اپنے ایمان کی وجہ سے جہنم سے نکالا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا. بخاری شریف صفت الجنہ ابواب جلدوم کی پہلی حدیث ہے. اللہ اس حقیری اس ادنا ایمان والے کو دنیا سے 10 گنی بڑی جنت نصیب فرمائے. اب اندازہ تو لگاؤ کہ اللہ کی نسبت کیسی نسبت ہے, اللہ کی ذات کی نسبت کیسی نسبت ہے کہ یہ تھا تو آسمان و زمین تھا اور اب یہ ہے اور ان کے ادنا کو نکالا جا رہا ہے جہنم سے. اب اس کے بعد کوئی ایمان والا بچا نہیں, اور اس اخیری ایمان والے کو جس کا ایمان ذرے سے بھی کہیں گنا چھوٹا ہے, اللہ اسے جنت میں کھڑا کر کے اپنے سامنے کہیں گے میرے بندے, بخاری کے الفاظ ہے ان لک مثل الدنیا 10 مرار, کہ ہم تمہیں دنیا سے 10 گنی بڑی جنت نصیب فرمائیں گے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہمارے ساتھی جو روایت پیش کر دے نا, ایسی کوئی روایت ذخیر احادیث میں نہیں ہے کہ رائی کے دانے کے برابر ایمان والے کو اللہ دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دیں گے. یہ جملہ, یہ سینٹنس ذخیر احادیث میں کسی روایت میں موجود رائی کے دانے کے ساتھ 10 گنی بڑی جنت کا وعدہ, یہ دونوں کسی روایت میں موجود نہیں ہے. وہ جو 10 گنی بڑی جنت کا وعدہ ہے وہ اخیری جنتی کو ہے جو سب سے اخیر میں جہنم سے نکالا جائے. ہاں, اور اگر آپ مسلم شریف میں چلے جاؤ تو اتنا دے کر, جنت کی نعمتیں دے کر اللہ اسے کہیں گے وَمِثْلَهُ اتنا اور لے لے, وَمِثْلَهُ اتنا اور لے لے, وَمِثْلَهُ اتنا اور لے لے, وَمِثْلَهُ اتنا اور لے. یعنی اللہ اسے دنیا سے 50 گنی بڑی جنت نصیب فرماوے. اور دینے والا کون ہے؟ ارے بولو تو صحیح, کیا کمی ہے ادھر؟ ہاں, ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی سعید واحد. کیا چیلنج اور کیا شان ہے میرے اللہ کی. ارے تیرے اگلے پچھلے انسان جنات قاموا فی سعید واحد, سب کو ایک اوپن میدان میں جمع کر, سب کو لاؤ, سب آ جائے اور مانگ تیرا ظرف بول, میری چھوڑ تو, میرا چھوڑ, میں اللہ ہوں, میں شہنشاہ ہوں, میں قادر مطلق ہوں, میں فعال لما یرید ہوں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء یؤید بنصرہ من یشاء یرحم من یشاء يعذب من يشاء يغفر لمن يشاء يبسط الرزق لمن يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر. میری چھوڑ, تو تیرا ظرف بتا, تو تیرا شوق بتا, تو تیری خواہشات بتا, اور تو اکیلا نہیں, سب آ جاؤ, جنات بھی آؤ, انسان بھی آؤ, اگلے بھی آؤ, پچھلے بھی آؤ, اور مانگ تو کتنا مانگ سکتا ہے. ہائے میرے اللہ, سوچو تو صحیح. اور انسان کا ہاضمہ بہت مضبوط ہے, انسان کا ہاضمہ. اللہ کے نبی رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ تو فرمایا یہ بیچارہ اتنا حریص ہے کہ اسے ایک جنگل بھی سونے کا مل جاوے نا, جس کے پتے بھی سونے کے, جس کی ٹہنیاں بھی سونے کی, اور جس کے بولتے نا پتے بھی پتھر بھی سب سونے چاندی کے ہو, اور یہ بولے گا کہ اللہ ایک اور چاہیے, ایک اور چاہیے. اس کا بیچارے ہاضمہ بہت مضبوط ہے, خواہشات کا ہاضمہ, پیٹ کا ہاضمہ نہیں. یہ تو 50-60 لقمے کھا جاوے تو گھبرانا شروع کر دیتے ہے نا. اس کے شوق بڑے اونچے ہیں. یہ رکھا اللہ رب العزت نے خود انسان کے اندر امتحان کے لیے. اب وہاں اپنے اپنے ظرف کا مانگ, اپنے اپنے شوق کا مانگ, کہ سب مانگے اور سب کو ان کے شوق کا دے بھی ڈالو. دے دیا, چل جا, لے 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 لے, کیا تخت سلیمانی اور کیا وہ شاہ و دبدبا, ارے اتنا تو اس سے ڈبل ٹیبل چوول ایک ایک کو دے دوں. پھر اللہ فرماتے میرے خزانے میں صرف اتنی کمی ہوگی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں کمی ہوتی ہے. اور خود میرے نبی نے اپنی سچی زبان سے فرمایا ارے لوگوں, یہ کمی کوئی کمی ہے؟ کبھی سمندر کے کنارے کھڑے ہو جاؤ اور سوئی کو داخل کرو اور نکالو, کتنی کمی آئی سمندر کی. اور یہ بھی مثال کے لیے ہے. تو اللہ تو ایسے شان والا.
اب یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تو ذرہ ایمان بچا، تجھے دنیا سے کتنی بڑی دوں گا؟ ارے بولو بتاؤ، شک کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سورہ یوسف کی تفسیر میں سیدنا یوسف علیہ السلام جب قحط کے زمانے سے گزرنے لگے اور اناج پیدا کرنے کی وہ 7 سال بہت اہتمام سے پورے ملک کو اور پورے ملک کی زمین کو قابل کاش بنانے کے بعد پھر اناج کے سال ختم ہوئے اور قحط کے سال شروع ہوئے اور آپ اطراف اور دیہاتوں سے آنے والے لوگوں کو اناج تقسیم کرنا شروع کیا، ایک نوجوان آپ کی خدمت میں آیا، مجھے ملاقات کرنی یوسف علیہ السلام سے، پہنچا دیا گیا۔ نوجوان مسکرا کر کہتا ہے کہ اگر میں یہ بتا دوں نا میں کون ہوں تو آپ مجھے میرے گمان سے بہت زیادہ دو گے۔ یہ کیسی بات ہے؟ اگر میں یہ بتا دوں کہ میں کون ہوں تو مجھے میرے گمان سے زیادہ دو گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ نوجوان آگے کہہ رہا ہے، اللہ یہ کون سی بات ہے؟ چل بتا بھائی تو کون ہے؟ تو کہنے لگا کہ جب آپ عزیز مصر کے محل میں تھے، شباب کے دور میں تھے، شباب میں تو ابھی بھی ہو، اور پھر ایک واقعہ چھوٹا سا پیش آیا تھا، آپ کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی گئی تھی اور آپ نے مارے خوف و خشیت کے اللہ کے ڈر کہ اللہ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے، اور آپ پھر بھاگے دروازے کی طرف، واستبق الباب وقدت قمیصہ، اور زلیخا نے آپ کے کپڑے کو پیچھے سے کھینچا، کپڑا پھٹا، اور فیاسقطها لدى الباب، اور اس کا شوہر دروازے پر ملا اور آپ کی اور اس کی کیفیت کو دیکھ کر سمجھا کہ کچھ غلط تو یہاں ہو رہا تھا، لیکن غلطی پر تھا کون؟ زلیخا نے الزام لگا دیا، بادشاہ سمجھ نہ پایا، عزیز مصر ما جزاء من اراد باهلك السوء، تو پھر آپ کے حرم میں جو ہاتھ ڈالے اور آپ کی عزت سے جو کھیلے اس کو کیا سزا دی جانی چاہیے؟ تو بادشاہ کنفیوز ہوگا، یہ نوجوان غلطی پر، بیوی غلطی پر، تو وشہد شاہد من اہلھا، اس محل میں کام کرنے والی خاتون کے دودھ پیتے بچے نے جس کی عمر چند مہینے کی تھی گواہی دی تھی، ان کا قمیصہ قد من دبر، کہ اگر نوجوان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تب تو نوجوان سچا ہے۔ تو وہ جس بچے نے گواہی دی تھی نا، جس کی وجہ سے آگے چل کر آپ کو باعزت بری کیا گیا اور عزت آپ کو ملک میں دی گئی، وہ بچہ میں ہوں۔ ارے کیا ہو بچہ تم ہی ہو؟ اب کتنی خوشیوں کے اندر لگاؤ، جس نے دودھ پینے کی حالت میں ایسی گواہی دی تھی تم ہی ہو کہ جی وہ میں ہوں۔ اللہ اکبر! یوسف السلام اتنے خوش ہوئے، اس کا گھر بنا کے دیا، اس کا کاروبار سیٹ اپ کر کے دیا، اس کو اتنا دیا کہ اس نے پہلے کہا تھا کہ مجھے میرے گمان سے زیادہ دو گے، اس کو نوازا، بادشاہ ہے نا، اختیارات ہے نا، خوش تھے تو نوازا۔ اس پر اللہ نے سیدنا یوسف کو پوچھا کہ یوسف کیا بات ہے، کیوں اتنا دیا جا رہا ہے؟ تو یوسف السلام نے اپنے اللہ واحد لا شریک لہو سے کہا کہ میرے اللہ میں اسے کیوں نہ دیتا، اس نے بن دیکھے میرے بارے میں گواہی دی، اس نے بن دیکھے میرے بارے میں گواہی دی، اللہ میں اسے کیوں نہ دیتا۔ میں نے چاہا کہ جب میرے اختیار میں ہے اور اس نے میری عزت کو بچایا، بن دیکھے میرے بارے میں گواہی دی، تو میں نے اپنی اختیارات کا استعمال کر کے ارادہ کیا کہ اس کو میں اس کے گمان سے کہیں زیادہ اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا۔ اس پر میرے بزرگوں اللہ وحدہ لا شریک لہو نے، جو آسمان و زمین کا خالق و مالک ہے، اس اللہ نے حضرت یوسف سے کہا بھی یوسف تیرا کیا گمان ہے؟ پھر تیرا کیا گمان ہے؟ میرے وہ بندے بندیاں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں۔ بھائی ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا ہے کیا؟ دیکھ سکتے کیا؟ ہاں، ایک ہی تو ہستی جس نے کہا تھا کہ اللہ دیکھنا چاہ تو اللہ نے کہا لا 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 لن دن ترانی، نے تیرے بس کا نہیں ہے۔ یہ خواہش وہاں پوری کریں گے ہم، یہ خواہش وہاں پوری کریں گے، یہاں پوری نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر! کسی نے نہیں دیکھا۔ تو یوسف علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ یوسف پھر تیرا کیا گمان ہے کہ میرے وہ بندے بندیاں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور بن دیکھے میری زمین پر میری ذات کا اقرار کیا، میری کتاب کا یقین کیا، میرے نبی کا یقین کیا، میرے بنائے ہوئے جنت اور جہنم کا یقین کیا، اور بن دیکھے میرے حکموں پر آ گئے، وہ کتنے سجدے کیے بن دیکھے اللہ کے، اور کتنے عوامر پورے کیے بن دیکھے اللہ کے۔ ایسے بندے بندیاں جب میرے پاس آئیں گے نا تو یوسف ایک نے تیری رعایا میں بن دیکھے تیرے بارے میں گواہی دی، تو نے اس کے گمان سے کہیں زیادہ اپنی طاقت کے مطابق نوازا۔ تو ایسے بندے بندیاں جب میرے پاس آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور بن دیکھے میرے بارے میں گواہی دی، ایسے بندے بندیاں جب میدان حشر میں میرے پاس آئیں گے تو پھر میں ان کو ان کے گمان سے کہیں زیادہ اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا۔ یہ ہے کہ ذرے پر، ذرہ تو چھوڑو، مجھے تو ذرہ بولنے میں بھی ہنسی آتی ہے، یہ ہے اس حقیر کو
جس کے اخیر میں، جس کو سب سے اخیر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، اللہ اسی لیے فرمائیں گے ان لک مثل الدنیا 10 مرار. یہ جملہ لکھ لو، یہ جملہ بخاری میں ہے، ان لک مثل الدنیا 10 مرار، کہ میرے بندے تجھے یہ دنیا جیسی 10 گنی بڑی میں نصیب اور عطا کرنے والا ہوں. اب اس سے اندازہ لگاؤ اس سجنا کو اتنا، تو جس کا چہرہ نبی کا چہرہ اور جس کا لباس نبی کا لباس، جس کی نگاہ پاک، جس کا دل پاک، جو نمازوں کا پابند، جو تہجد گزار، جو ماں باپ کا خدمت گزار، جس کے اخلاق انتہائی وسیع. سر سے چلے جاؤ، ایڈ کرتے جاؤ ثواب اور اللہ کی رضا کے اعمال کو بڑھاتے چلے جاؤ. اور پھر ان سب سے آگے بڑھ کر جو ختم نبوت کی ذمہ داری پر، جس کے سینے کا درد نبی کا درد، اور جس کے سینے کا غم نبی کا غم، اور جس کی جان و مال کا مصرف نبی کی محنت، اور جس کے شب و روز صحابہ کے طریقے طرز پر، اور جس کے دل کا جذبہ دین کے حیا اور اقامت دین متین. اندازہ لگاؤ جو ان اعمال اور پھر دین و دین کی محنت کے ساتھ اللہ کی زمین پر جس حال میں اللہ رکھے، حاکم ہو، محکوم ہو، تاجر ہو، ملازم ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، مرد ہو، عورت ہو، کالا ہو، گورا ہو، بڑے بڑے اس کے کاروبار کے نقشے ہو، یا بیچارہ روڈ پر بیٹھ کر لہسن، ٹماٹر، پیاز، رکشہ چلاتا ہو، فروٹ بیچتا ہو، سبزیاں بیچتا ہو، ادنا چھوٹے موٹے حقیر کاروبار ہو، پلاسٹک کی کھلونے بیچتا ہو، لیکن اپنی سر کی مانگ سے لے کر پیر کے ناخن اور چپل تک، صبح سے شام اور شام سے صبح تک اپنی 24 زندگی رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ حیات کے ساتھ نبی کے غم کو غم اور نبی کے درد کو درد اور نبی کی محنت کو محنت بنا کر نقل و حرکت کرے گا، تو میرے دوستو اندازہ لگاؤ ایسے خوش نصیبوں کو اللہ کتنا نوازے. اندازہ کر سکتے؟ ذرہ نواز سے واسطہ بڑا ہے. کس سے واسطہ بڑا ہے؟ ارے بولو ہاں، ذرے نواز سے واسطہ بڑا ہے. برابر نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کافر و مومن، متقی اور فاسق، اذان سے پہلے آنے والا، اذان کے بعد آنے والا، امام کے سب میں دائیں طرف کھڑنے والا، بائیں طرف کھڑنے والا، یہ ایسے چھوٹے چھوٹوں کو اللہ آگے پیچھے کر دیتے ہیں. اللہ ذرہ نواز ہے. اللہ کی نوازش کا عالم یہ ہے. ہم لوگ نظام الدین میں تھے تو محمد الستار صاحب بیان فرما رہے تھے، کہنے لگے اللہ اتنا برابر کرنے والے میدان حشر میں کہ اللہ نے ایک بندے کو دنیا میں کالا بنایا، ایک بندے کو اللہ نے دنیا میں گورا بنایا. اب کالے کی کیا غلطی؟ یہ افریقہ کے تمام ممالک، یہ بیچارے چہرے ان کے ایسے نہیں ہوتے کہ نگاہیں رکے. امی جان عائشہ کا فرمان ہے البیاض نصف الحسن، گورا پن آدھی خوبصورتی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی. تو اس کو اللہ نے کالا بنایا، اس کو اللہ نے گورا بنایا. یہ تقسیم کس کی ہے؟ ارے بولو نا. اختلاف السنتکم والوانکم، یہ اللہ کی نشانیوں میں ہیں اور آیات میں سے ہیں. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے. تو یہ اللہ نے کہا بھائی اس سے گورا اس نے کیا دیا تھا، اس کو خوبصورت سا چہرہ، اس کی کالا، اس بیچارے کیا غلطی؟ دونوں عمل پر تھے، دونوں دین پر تھے، دونوں ایمان پر تھے، دونوں تقوی طہارت پر تھے، اور دونوں کو خاتمہ بالخیر نصیب ہوا اور دونوں جنت میں گئے. تو مولانا فرمانے لگے کہ دنیا کا یہ کالا جنت میں اس دنیا کے گورے سے کہیں زیادہ حسین ہوگا. اللہ اسے برابر کریں گے. اور دنیا کا گورا بولے گا یار کاش میں بھی دنیا میں کچھ ساولا کالا گلوٹا ہوتا، تاکہ جنت کی کبھی نہ ختم ہونے والی جوانی اور جنت کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں اللہ مجھے بھی اس جیسا حسن و جمال نصیب فرما. اس سے اندازہ لگا لو. فَمَن يَعْمَلْ، میرا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. اللہ ہم کو قرآن سے تعلق دے، ایمان و عمل سے رشتہ مضبوط کرے، اللہ بے فکری ختم کرے. یہ دعوت کا عظیم کام ہے ہی ایمان و عمل اپنی ذات سے لے کر پورے عالم میں زندہ کرنے کے لیے. بہت آسان سا کام ہے کرنے والے کاموں میں، بہت آسان سا کام ہے کرنے والے کاموں میں، اور وزن اتنا ہے اللہ اکبر کہ فرمایا کرتے تھے حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کے بارے میں حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ حضرت جی مولوی یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ کوئی عام علماء میں نہیں ہے، ان کی کتب حدیث پر بڑی گہری نظر ہے. عرب علماء کہتے ہیں کہ حیات الصحابہ کے مقدمے جو ہے نا، ابواب جو عنوانات قائم کی گئے حیات الصحابہ کے،
ہم تو ان گہرائیوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے، ہے نا؟ بصیرت کے ساتھ تھوڑی کام سے رشتہ ہے. اس راستے سے ہم کو ہدایت ملی ہے، اس راستے سے اللہ ملے ہیں، اور اس راستے سے آخرت کا یقین مضبوط ہوا ہے، اور اس راستے سے نمازیں ملی ہے. اس کے لیے ہمیں محبت ہے. میرے دوستوں، یہ محبت اور جذباتی باتوں سے بہت آگے بڑھ کر، محبت اور جذباتی باتوں سے یہ کام بہت آگے بڑھ کر، اللہ کی قسم علماء فرماتے یہ قرن اول کا ہیرا ہے، یہ تسخیر عالم کا نسخہ ہے. ہاں، دنیا فتح ہو جائے گی، سارے قلعے تمہارے قدموں میں چلے آئیں گے. تم سمجھو تو اس کام کی گہرائی. ہمیں اس کام سے محبت کیوں ہے؟ ارے بولو نا. ہاں، اس کام سے محبت کی موٹی موٹی وجہ کسی نوجوان ساتھی سے پوچھو کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں تبلیغی؟ ارے بھائی ہم تو نہ جانے کس دلدل میں تھے، کسی نے خوشامد کی اور میری ہدایت کا ذریعہ بن گیا، اور دل کی کیفیت سدھر گئی، ہدایت مل گئی، اور 4 مہینے لگے نبی کا چہرہ آ گیا، اور یہ آ گیا، اور یہ آ گیا، یہ آ گیا، یہ آ گیا نا. یہ وجہ ہے نا، اور کیا وجہ ہے؟ قرآن سے پوچھو، حدیثوں سے پوچھو، اور سیرت صحابہ سے پوچھو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اقوام عالم کا حال دیکھو، اور اللہ کے نبی کا طریقہ کار دیکھو، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت اور طریقہ کار پر جو عملہ وجود میں آیا، اور کس انداز میں وجود میں آیا، اور کتنی کم مدت میں وجود میں آیا. 570 سال کی بے دینی صرف 23 سال کی نقل و حرکت میں ختم ہو گئی. اور صحابہ جمے رہے تو حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی کے زمانے میں شام و مصر کی سرحدیں، اور عمر فاروق کے زمانے میں 22 لاکھ اسکوائر میل ایریا، اور رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اور رشید سے پہلے حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں 70 لاکھ اسکوائر میل ایریا، اور رشید کے زمانے میں اپنے محل کے ٹیرس پہ کھڑے تھے، بادل کے ٹکڑے کو جاتے ہوئے دیکھا، کہا تو جہاں جا کے برسے گا برس، تیرے برسنے سے زمین سے جو اناج اور کھلا پیدا ہوگا اس کا جزیہ اور ٹیکس میرے محل یعنی مسلمانوں کے دارالخلافت میں آ کر رہے گا. ایک بات بولوں میں آپ کو، سننا دھیان سے، بڑوں کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو میرے دوستوں تھوڑا سا صحیح رخ پر ڈالتے ہیں. ہم وقت دیتے ہیں صحیح دینے والے بن جائے، کام کرتے ہیں نظام الدین کی صحیح تابع داری میں کام کرنے والے بن جائے، مقامی اعمال کرتے ہیں، ضرور کرتے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن تھوڑا سا صحیح رخ پر وقت کو وصول کرنے والے بنے. خروج بھی ہیں، آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ارادہ ہمت فرما لیں کہ ترتیب سے آگے بڑھ کر تقاضوں پر خود کو لانا ہے انشاءاللہ. کون کون ارادہ کرتا کہ ترتیب سے آگے بڑھ کر تقاضوں پر اپنے آپ کو لائیں گے انشاءاللہ. ہم لوگ نظام الدین میں ملک کے پرانوں میں تھے، ہمارے بڑے نے فرمایا تھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ عالم کے باطل کو تمہاری نقل و حرکت سے کھوکھلا کر دے، تو پھر یہ تمہاری ترتیب کی قربانی پر ہونے والا نہیں ہے، یہ تو تمہارے تقاضوں کی قربانی پر ہونے والا ہے. ترتیب کی قربانی سے عالم کا باطل متاثر نہیں ہوگا، اور ترتیب کی قربانی سے اللہ وہ صحابہ والی مدد نہیں دکھائیں گے، تو تقاضوں کی قربانی پر تمہیں آنا پڑے. صحابہ کرام کی سارے نقل و حرکت یہ تقاضے پر ہے. آپ دیکھو تو صحیح، اللہ ہم کو حیات الصحابہ کا پڑھنے والا، سیرت کتابوں کا پڑھنے والا، کو حدیث کی روشنی میں کام کا سمجھنے والا بنا. ایک بڑوں کی بات میں آپ کو بول رہا ہوں، سننا دھیان. ہمیں محبت ہے نا کہ اللہ آوے، ارے بولو کون کون چاہتا کہ اللہ مسلمانوں کی ایسی مددیں کرے جیسی مدد اللہ نے صحابہ کرام کے زمانے میں کی تھی؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ بھائی. سب چاہتے ہیں نا؟ تو سمجھنا پڑے گا ایسا ہوگا کیسے، ہوگا کیسے؟ کچھ اس کا پروسیجر ہے یا ایسی ہے؟ ایسا نہیں ہے. ایک اہم جملہ میں آپ کو حضرت جی کا سنا رہا ہوں، سننا دھیان سے. حضرت جی نے ایک مرتبہ صبح فجر کے بیان میں فرمایا تھا، اور کچھ حال تھا ہمارے ملک میں، اس زمانے کی بات ہے. فرمایا کہ ہر زمانے کے باطل کو، سننا دھیان سے، ہر زمانے کے باطل کو یہ بات سمجھ میں آ چکی تھی، اور ہمارے زمانے کے باطل کو بھی یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ ان مسلمانوں کی زندگی سے ایمان اور عمل کو نکال دو تو پھر ان کی حیثیت راستے کے فٹ بال کی ہے، جہاں سے لات مارنا ہو مارو. ان کی زندگی میں ایمان و عمل کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کا اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس جملے کو اللہ کی قسم مسجدوں میں لکھ کے لٹکا دینا چاہیے، بازاروں میں گزرگاہوں پر مسلمانوں کے
یہ جملے کو اتنا بولنا چاہیے، اتنا بولنا چاہیے، اتنا بولنا چاہیے کہ جملہ یقین بنے۔ صحابہ کی زندگی پڑھو تو صحیح، صحابہ کے بعد کے احوال پڑھو تو صحیح۔ چنگیز خان نے سن ہجری 610 میں مسلمانوں کے پہلے شہر سمرقند کو فتح کرنے کے بعد خوارزم شاہ کی بڑی طاقت سے مسلمانوں کے ملک میں داخل ہو کر ٹکرانے کے بعد چنگیز خان نے سمرقند پر اپنا جھنڈا لہرایا تھا اور کہا تھا، مسلمانوں میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا عذاب ہوں، تمہاری کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی۔ اس لیے کہ وہ جو اسباب ہے، فرشتوں کے نزول، غیبی نظام کی حرکت میں آنے، وہ یہ ضعف ایمانی اور یہ کمزور عمل پر نہیں ہے۔ چنگیز خان بھی سمجھ رہے تھے اس بات۔ یہ عمل اور یہ کمزور ایمان لے کر تم آؤ گے تو پھر اللہ تمہاری مدد میں ویسے نہیں آئیں گے جیسے بدر و احد میں اور ہر موقع پر اللہ تعالیٰ آئے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ جملہ پھر سے سنو۔ ہر زمانے کے باطل کو یہ بات سمجھ میں آ چکی تھی، اور ہمارے زمانے کے باطل کو بھی یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ ان مسلمانوں کی زندگی سے ایمان و عمل کو نکال دو تو پھر ان کی حیثیت راستے کی فٹ بال کی ہے، جہاں سے لات مارنا ہو مارو۔ ان کی زندگی میں ایمان و عمل کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کا اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا۔ الٹے لٹک جاؤ، چلاتے رہو، کچھ بھی ہو جاؤ، چلانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے موٹی سی، جس کا ایک ترجمہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں، لم یلد ولم یولد، کہ ہماری کوئی اولاد نہیں، ہمارے کوئی ماں باپ نہیں۔ بعض علماء نے اس کا یوں مفہومی ترجمہ کیا کہ کوئی ہمارا نہیں، ہم کسی کے نہیں۔ ہاں، پیدا کر دیا تو کھلائیں گے ضرور، ادیم زمیں سفر عام اس کہ دشمن بری خان یغما سے دوست۔ جہاں کھانے پینے کا مسئلہ ہے تو پھر یہ زمین تو ہمارا دسترخوان ہے، اور اس دسترخوان پر دوست و دشمن سب بڑا عجیب غریب شعر شیخ علیہ رحمت۔ ادیم زمیں سفر عام اس کہ دشمن بری خان یغما سے دوست، کہ یہ زمین اللہ کا دسترخوان ہے اور اس دسترخوان پر دوست و دشمن سب برابر، کھلاؤں گا پلاؤں۔ لیکن میں آؤں، میری طاقت آئے، جبریل آئے، وہ نصرت جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ مدد جو صحابہ کرام کے سیرت و تواریخ میں ہے اور سیر کی کتابوں میں ہے، یہ سب ایسے نہیں ہے، یہ حق ہے اور یہ اس کے اسباب ہے۔ اس کے اسباب میں ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اس کے اسباب میں ہے من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اس کے اسباب میں ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها۔ اس کے اسباب میں ہے يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكين طيبة في جنات عدن۔ اس کے اسباب میں ہے كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر۔ اس کے اسباب میں ہے وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ یہ سارے مضامین کہہ رہا ہے ساری بربادی ایمان و عمل کی کمزوری کی وجہ سے، اور ساری آبادی ایمان و عمل کو زندہ کرنے والی یہ انبیاء کی براہ راست اور صحابہ کرام کی نقل و حرکت جو براہ راست صحابہ کی پیسٹ کاپی ہے۔ پیسٹ کاپی سمجھتے ہو نا، کہ کاپی کی جائے گی صحابہ کرام کی، اور پھر نظام الدین کے راستے امت اور انسانیت کو دی گئی ہے۔ یہ جو طریقہ کار ہے یہ ہے جس سے ایمان کی جڑیں مضبوط ہوگی اور عمل کی اصلاح پیدا ہوگی اور امت نقل و حرکت پر آئے گی، اور اس نقل و حرکت اور ایمان و عمل کی مضبوطی کے بعد اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ ہاں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ باتیں میں شرح صدر کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ناس کی تفسیر میں جملہ مفسرین نے مسلمان لکھا ہے کہ اس خشکی اور تری میں جتنے فتنے فساد واقع ہوتے گئے یہ مسلمانوں کی بدعملی کی وجہ سے ہوتے۔ کس کی بدعملی کی وجہ سے؟ کافر کے کفر پر
اور کافر کی چوریوں پر اور کافر کے زنا پر اور کافر کے ظلم پر اللہ فیصلے صادر نہیں فرماتے. کافروں کو قرآن کریم میں انعام کہا گیا ہے. کیا کہا گیا؟ سمجھو میں کچھ کہہ رہا ہوں، تھوڑا دھیان دینا پڑے گا. کافروں کو اللہ نے قرآن کریم میں کیا کہا؟ وَلَقَدْ تَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. بہت سارے انسان اور جناتوں سے جہنم کو بھریں گے ہم. اللہ فرمائے ان کے دل ہے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں. آگے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ جانور بلکہ جانوروں سے بدتر. اس کو محاورے ترجمہ کر لو خوبصورت سا، یہ تو آوارہ جانور ہے. جانور کیوں کہا گیا؟ کہ اس جانور کے سامنے منزل نہیں، جانور کو صحیح غلط کی تمیز نہیں، جانور کو ماں بہن کا علم نہیں کہ میری ماں ہے یہ میری بہن ہے، اس کو پتہ نہیں. مغربی تہذیب انسانوں کو جانور بنانے کی محنت کا دوسرا نام ہے. مغربی تہذیب کس کو کہتے ہیں؟ ارے بولو. ہاں سب تلے پڑے ہیں نا، سب تلے پڑے، اندھا دن لگے پڑے ہیں. اور خلاصہ صرف اتنا ہے کہ انسانوں کو جانور بنانے کی محنت ہو رہی کہ انسان بشکل انسان ہو لیکن زندگیاں جانوروں سے بدتر. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی جس زمانے میں تشریف لائے اس زمانے کا انسان بھی سر سے پیر تک دیکھنے کو انسان تھا لیکن زندگیاں ان کی جانوروں سے بدتر ہو چکی تھی. بس سیم کاپی ہے. آج دکھنے کو انسان ہے لیکن زندگیاں جانوروں سے بدتر ہو چکی. اور اللہ کا اصول تو چھوڑو، اللہ تو اللہ احکم الحاکمین ہے. میرے بزرگوں دنیا کے بھی محکمے اور دنیا کی بھی عدالتیں جانوروں کی غلطیوں پر کورٹ کچہریاں نہیں کیا کرتی. آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی شیر نے انسان کو کھا لیا تو شیر کے خلاف وارنٹ جاری ہوا اور شیر کو عدالت میں پیش کیا گیا؟ کبھی دیکھا ایسا؟ ہاتھی نے کسی انسان کو کچل دیا، آوارہ بیل نے کسی کو اٹھا کے پٹک دیا اور بیچارے بوڑھے کو مار ڈالی، تو اب پھر اس کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کیا جائے گا. آپ نے دیکھا کبھی ایسا ہوتا ہے؟ تو دنیا کی عدالتیں بھی میرے بزرگوں، یہ حضرت نے لاک ڈاؤن میں بات فرمائی تھی کہ خود کو متہم کرو. سارا حال یہ مسلمانوں کی بدعملی سے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بولوں، ایک مرتبہ حضرت نے پرانوں میں فرمایا تھا کہ ہمارے کام کرنے والے معمول پر آ گئے تو نظام کائنات معمول پر آ جائے گا. ہم مسلمان کو مجرم نہ بناوے، پہلے ہم کام کرنے والے خود کو مجرم بناؤ. عوام کا کیا کہنا؟ ارے وہ لوگ جن کے سینے میں پورا قرآن ہے، وہ لوگ جن کو احساس ہے کہ میں نے درس نظامی کے اس خوبصورت اور پاکیزہ پڑھنے پڑھانے کے ماحول سے گزرا ہوں، ان کو یہ ہے ذہنوں میں کہ اللہ نے مجھے بخاری شریف پڑھنے کی سعادت دی، تفسیری کتابیں پڑھنے کی سعادت دی. اور پھر ان کے بعد وہ لوگ جن کے 4 مہینے لگے، حلقوں کے ذمہ دار، مساجد کے ذمہ دار، جن کو احساس ہے اللہ کی قسم اللہ کے فضل سے اس احساس کو نعمت سمجھنا کہ میں ذمہ دار، میرے ذمے کام. یہ کوئی ٹینشن لینے کی چیز نہیں ہے. اس کو مثبت انداز میں سوچو. یہ سارے احساسات جن لوگوں کے ہیں، حضرت نے فرمایا یہ مجمع اگر معمول پر آ گیا اور انہوں نے سالانہ ماہانہ روزانہ درست کر لیا اور یہ اپنے روزانے کی محنت کو صحیح نظم میں قائم کر دیا تو پھر یہ کام کرنے والے معمول پر آ گئے تو ان کی بنا پر مسلمان معمول پر آئے گا، ایمان و عمل معمول پر آئیں گے، مساجد معمول پر آئے گی اور پھر ایمان معمول پر آئے گا، عمل صالح وجود میں آئیں گے اور وہ اسباب پیدا ہو جائیں گے جن اسباب کے بعد اللہ تعالیٰ تفسیر عالم کے فیصلے فرماتے گئے. میرے دوستو سستے سنو، اگر ہم معمول پر آ گئے نا، ہم معمول پر آ گئے تو نظام عالم معمول پر آ جائے گا. خود کو متہم کرنا، خود کو متہم کرنا. قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. یہ کم ضمیر کا مرجع اللہ کرے علماء، اور علماء تو یقین اس مجمع میں ہوں گے. یہ بات بولو اپنے مجمع میں، سمجھاؤ جا کے. مسلمانوں کو فکر مند کرنا بے چینی کا کام ہے، درد و غم کا کام ہے، ذمہ داری کا کام ہے، شوق کا کام نہیں، خوف کا کام ہے. کتنی جماعتیں نکلی یہ نہیں دیکھنا ہے، پرانے کتنے نکلے یہ دیکھنا ہے.
کام کی ترقی جماعتوں کے خروج میں نہیں ہے، کام کی ترقی پرانوں کے خروج میں، کام کی حفاظت پرانوں کے خروج میں۔ ہم موجودہ کو دیکھتے ہیں، باقی کو نہیں دیکھتے۔ کام کرنے والے معمول پر تو نظام عالم کتنا بڑا دعویٰ ہے، یہ معلوم ہے آپ کو؟ اور یہ کیسی حقیقت ہے، اور بالکل یہ حقیقت، کوئی شک نہیں اس میں۔ اس کے لیے ہم لوگ مرتبہ نظام الدین میں تھے تو پہلی مجلس جو ملک کے پرانوں کی یا پھر صوبوں کی حاضری کی ہوتی ہے، پہلی مجلس اس زمانے میں مغرب بعد ہوتی تھی، ابھی عصر بعد ہونے لگی کیونکہ تقاضے بہت بڑھا لیے گئے ماشاءاللہ۔ تو اس مجلس میں ایک بزرگ فرمانے لگے جن کا ابھی قریب میں انتقال ہوا، فرمایا ہمارے کام کرنے والے ساتھی جو مساجد کا کام، حلقوں کا کام اور پورے شہر اور ضلعوں کا کام لے کر چلتے گئے، ان کی مثال بدر میں موجود وہ 313 صحابہ کی ہے جو بڑی محنت و کوشش کے بعد یہ عملہ وجود میں آیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجمع کو لے کر آئے تھے، اور وہ مسجد عریش میں بیٹھ کر، جہاں پر بدر میں مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں پر بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے اور اللہ سے فرمایا تھا ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد ابدا، اللہ اگر یہ مجمع مارا گیا اور یہ مجمع ہاتھوں سے نکل گیا اور یہ مجمع باقی نہ رہا تو پھر میرے اللہ فلن تعبد ابدا، پھر کام کو آگے بڑھانے والا، ایمان کی باتیں کرنے والا، اسلام کو آگے پہنچانے والا، انسانیت تک تیری بات کو لے جانے والا اور انسانیت تک تیری مدد کے اسباب کو پہنچانے والا، پھر اللہ کون تیری زمین پر باقی رہے؟ فرمایا یہی مثال ہمارے شہر کے ذمہ داروں کی، یہی مثال حلقوں کے ذمہ داروں کی، یہی مثال مساجد کے ذمہ داروں کی، اور یہی مثال وقت لگے ہوئے عملے کی ہے۔ ان تہلک اگر یہ مجمع غافل ہو گیا، ان کے سالانہ ماہانہ روزانہ نظام بکھر گیا، یہ اپنی مسجد کے مشورے سے غیر حاضر ہو گئے اور یہ اپنے روزانہ کے لیے مسجد کی آبادی پر نہیں آئے اور ان کے ماہانہ خروج متاثر ہو گیا، ان کے مسجد کے اعمال متاثر ہو گئے اور ان کی گھر کی تعلیم متاثر ہو گئی اور ان کی نقل و حرکت متاثر ہو گئی اور ان کے سالانہ خروج متاثر ہو گئے اور ان کے آنے والی جماعتوں کی نصرت اور ان کا استعمال و استخدام اگر متاثر ہو گیا، ہائے میرے اللہ، تو فلن تعبد ابدا، پھر یہ نقل و حرکت کرنے والا مجمع اور کام متاثر کرنے والا مجمع، میرے دوستوں فرمائے یہ دین کو زندہ کر کر پورے مسلمانوں کو متوجہ کرنے والا عملہ ہم کہاں سے لائیں؟ خود کو متہم کرنا، ہاں کون کون تیار ہے کہ میں اپنے آپ کو متہم کروں گا انشاءاللہ کہ یہ میرے وجہ سے ہوا ہے، میرے وجہ سے ہوا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ اس کا 2 فائدہ ہوگا۔ اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہوگا استغفار کی دولت ملے گی۔ اللہ خود کو انسان مجرم بنائے گا تو اس سے پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ ارے بولو نا، اللہ استغفار کی دولت دیں گے کہ جی کہ اللہ میرے سے غلطی ہوگی، اور جس سے معافی مانگ لی اس کا کام ہو جائے گا، جس سے معافی مانگ لی اس کا کام ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حدیثوں کے اشارے سے یہ بات پتہ چلتی ہے، سن لو، بڑے رحیم رب سے واسطہ بڑا ہے، میں آپ کو ہزاروں حدیثوں کا خلاصہ بتا رہا ہوں، اور حدیثوں میں جو مغفرت کے واقعات ملتے ہیں بنی اسرائیل کے فلاں صحابہ کے، تو ان واقعات کے خلاصے میں بول رہا ہوں کہ اللہ ایسے معاف کرنے والے ہیں کہ ندامت کے قطرے جو انسان کی رخسار اور گالوں سے گزرتے ہیں، اگر ندامت ہے، اگر استغفار ہے، اگر اپنی کمی کا احساس ہے اور آئندہ نہ کرنے کے بارے میں پرعزم ہے، تو یہ آنسو گالوں پر سوکھنے میں وقت زیادہ لگے گا، اللہ اس سے پہلے معاف فرما دے۔ ہاں اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی بے فکری ختم تو کرے، شرط یہ ہے کہ کوئی موڑے تو صحیح۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، انابت کہتے ہیں غفلتوں کو پیٹ دکھا دینا، شہوتوں کو پیٹ دکھانا۔ انابت کسے کہتے ہیں؟ انابت کا کیا ترجمہ؟ ہاں غفلتیں پیچھے، کفر پیچھے، فسق پیچھے، نافرمانیاں پیچھے، کہ اب اس کو پیٹ، اور اس طرف کہ اللہ، اس طرف آخرت، اس طرف نماز، اس طرف اعمال، اس طرف قرآن، اس طرف نبی کا چہرہ، اس طرف نبی کا درد و غم، اور اس طرف اعمال دعوت، اس کو کہتے ہیں انابت، کہ مڑ جانا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا، اور جھک جاؤ، یہ شرط ہے۔ صحابوں کو دیکھنا کہ صحابہ جب تقاضے ان کے کندھوں پر متوجہ ہوئے تو انہوں نے کس طرح جی جان پر کام کو لیا ہے،
اور پھر صحابہ کی مددوں کو دیکھنا کہ اللہ نے ان کے تقاضوں کے اڑنے پر ان کو کیسے نوازا ہے. حاجی الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، اور یہ ملفوظات کوئی چھوٹے موٹی شخصیتیں جمع نہیں کی گئے، متبحر علماء میں ہے. حضرت مولانا منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ، یہ عالم نہیں ہے، صرف یہ علماء کی ٹوپی ہے، ٹوپی کبار علماء میں انہوں نے جمع کیا ملفوظات. حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ، اس میں ایک ملفوظ ہے کہ اگر کوئی ساتھی مسلمان میری اس محنت کو محنت بنایا اور محنت کے تقاضوں پر آ گیا، روزانہ کے تقاضے، ہفتے کے تقاضے، ماہانہ تقاضے، سالانہ تقاضے، اور جماعتوں کی نصرت استقبال، جو ساتھی اللہ کے راستے میں گئے ان کے گھر کا تفقد، یہ جو ہمارا نظام ہے پورا، پر میں اس محنت پر آ گیا اور اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں کاروبار پہ نہیں مسجد میں ہوں، میں گھر میں نہیں مسجد میں ہوں، میں دنیا کی مشغولیوں میں نہیں اللہ کے راستے میں ہوں. اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ اس سے میری دنیا کا نقصان ہو جائے گا، میری دنیا برباد ہو جائے گی، قرض میں ڈوب جاؤں گا، قرض جو پہلے کا ہے وہ اتر نہیں پائے گا. اگر یہ ساری باتیں دل میں آ گئی نا تو حضرت نے فرمایا وہ منافق ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، وہ بے دین ہے، اس کے ایمان میں شک ہے. اس نے اسے کیسے سوچا کہ میں اللہ کے دین کو آباد کروں اور اس کی وجہ سے اللہ میری دنیا کو برباد کر دے. اور اسی پر بس نہیں، اس کے نیچے اس ملفوظ کے نیچے نوٹ لکھی ہوئی ہے، اور اس نوٹ میں مولانا منظور نعمانی نے فرمایا ہم چند لوگ جو حضرت کے سامنے بیٹھے تھے، حضرت نے یہ بات فرمائی، ایسے وجد میں آ گئے، ایسی کیفیت پیدا ہو گئی اور ایسے فکر مند ہو گئے اور ایسی آواز بھرانے لگی، بلند ہو گئی کہ ہم چند لوگ سامنے بیٹھے تھے، ہمارے دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی. ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کسی ساتھی کے یا خود کے، سنو دھیان سے، دنیاوی اعزاز سے متاثر ہو کر اگر تم نے خود اپنے آپ کو یا تم نے اپنے کسی ساتھی کو اس کی دنیاوی مشغولیاں، دنیاوی اعزاز سے متاثر ہو کر خود کی اور اپنے عملے کی تشکیل نہیں کی، تو تم نے خود کو اور اپنے عملے کو، یعنی تم نے اپنے عملے کی بھی اور پھر خود کی بھی ایمان و عمل کو نقصان پہنچایا، اور اس کے ساتھ ساتھ خود کو بھی اور اپنے عملے کو بھی اللہ کی مدد سے محروم کر دیا. یہ ملفوظ ہے. سبحان اللہ. اس کے لیے میرے دوستو ہمیں تو دیکھنا صحابہ کو ہے. کس کو دیکھنا ہے؟ پکی بات ہے، ایک نمبر جماعت، اولئک حزب اللہ. وہ کون ہے جماعت ہے؟ ارے بولو نا، وہ کون ہے جماعت ہے؟ صحابہ. عبداللہ بن مسعود کا فرمان ہے من کان مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ. اگر کوئی کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے تو وہ صحابہ کو دیکھے، وہ ان کو دیکھے جو دنیا چھوڑ کر چلے گئے، اس سے کہ کوئی بھی زندہ فتنوں سے بچا ہوا نہیں. وہ کون ہے جو دنیا چھوڑ کے چلے گئے؟ فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختارهم اللہ لصحبت نبی. وہ ہے جن کو اللہ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کے لیے قبول اور منظور فرمایا. اور وہ کون ہے جماعت ہے؟ حضرت مولانا ایک مرتبہ فرمایا کہ جو صحابہ کرتے ہیں ہم وہ کرنے کی طرف امت کو متوجہ کریں گے. نظام الدین، سننا دھیان سے، نظام الدین صحابہ کی محنت کے داعی کا دوسرا نام ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. صحابہ کی محنت کا داعی ہے نظام الدین، کہ جو صحابہ نے کیا، جس انداز میں کیا، ہم وہ کریں گے، اسی انداز میں کریں. تو کیا ہوگا کہ ان کی نقل و حرکت سے جو خیر وجود میں آئی وہ ہماری بھی نقل و حرکت سے خیر وجود میں آ جائے. کہ نظام الدین صحابہ کی محنت کا، ارے بولو، داعی ہے. مساجد نمازوں کے دفتر نہیں ہے، مساجد ایمان و علم کے حلقے کا نام ہے. ان ایمان و علم کے حلقے کے ساتھ نماز کا وقت ہو گیا تو باجماعت نماز بھی ادا کر لی جائے گی، بس اس کے سوا کچھ نہیں. بس ہو گئی. ان ایمان و علم کے حلقے میں گزرتے کیا ہو گیا؟ نماز کا وقت ہو گیا تو نمازیں بھی ادا کر لی جائے گی، اور جو موجود نہیں تھے وہ بھی آ کر نماز میں جڑ جائیں گے. کہ مساجد ایمان و علم کے حلقے،
ساری بے شمار روایتیں، بے شمار واقعات، قرآن کریم کی کئی ساری آیتیں، ان گنت تو نہیں بول سکتے، کئی ساری آیتیں اس پر ہے کہ تعمیر مسجد ایمان و علم کے حلقے سے آباد تھے صحابہ کرام کے زمانے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اٹھا کے دیکھو اس آیت کی تفسیر، فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اٹھا کے دیکھو اس آیت کی تفسیر، إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ارے سب بہت مضمون ہے قرآن میں اور احادیث میں کہ مساجد ایمان و علم کے حلقے سے معمور ہوا کرتے تھے۔ مساجد ایمان و علم کے حلقے کا نام ہے، اور پھر اس ایمان و علم کے حلقے میں لا کر ایمان اور علم کی کمزوری ختم کرتے ہوئے، ایمان و عمل سے گزارتے ہوئے دین کے مٹنے کا درد و غم مسلمانوں میں پیدا کر کے صحابہ کرام کی طرح پورے مسلمانوں کو نقل و حرکت پر لا۔ منتخب میں کئی ساری حدیثیں گئیں، اس میں مجھے ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی کا جس کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا ارے یہ مدینہ میں پیدا ہوا اور اس کا انتقال بھی مدینہ منورہ میں ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا اچھا ہوتا کہ اس کا انتقال مدینہ منورہ میں نہیں ہوتا۔ صحابہ مدینے میں مرنے کو پسند نہیں کرتے تھے، سن لو دھیان سے، مدینے سے پاک سرزمین کہیں کی لا سکتے؟ ارے بولے نا، مدینے سے پاک سرزمین، صحابہ کی مستورات کہتی تھی کہ مدینے میں تو اونٹ مرتے ہیں، بکریاں مرتی ہیں، جانور مرتے ہیں، مدینے میں ہم مسلمان مرد اور عورتیں کہ ہم نہیں مر سکتے۔ ایک جملہ بول رہا ہوں، سننا دھیان سے، اور میرا نہیں، بڑوں کا جملہ ہے، اور بڑوں کا بھی نہیں، یہ قرآن کی تفسیر ہے اور حدیث کا خلاصہ ہے۔ ہم کام کرنے والوں کو خصوصاً اور جملہ مسلمانوں کو عموماً اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ حرمین شریفین میں عبادت کا، ذکر و تلاوت و اذکار اور نمازوں کا وہ اجر، وہ انعام نہیں ہے جو حرمین شریفین کو چھوڑو، دنیا کے کسی بھی ملک و علاقے میں جا کر گاؤں کھیڑے میں دین وجہ ہو، اللہ وجہ ہو، خدمت دین وجہ ہو، انسانیت کی خوشامدیں وجہ ہو، ارے کسی درخت کے نیچے اور کسی پلاسٹک کی شیڈ میں بیٹھ کر کسی نہر و پانی کے کنارے پر بھی جو عبادت، ذکر و تلاوت انسان نے کر لیا، اس کا بھاؤ، اس کا اجر، اس کا انعام اللہ کی نگاہ میں زیادہ ہے حرمین میں کی جانے والی نماز و عبادت کے مقابلے میں۔ اس کے لیے میرے دوستوں، ساری دنیا کا، ساری بربادی کی وجہ مسلمانوں کی غفلتیں اور مسلمانوں کی غفلتوں کی وجہ میرے دوستوں ہمارے کام کرنے والے ساتھیوں کا معمول پر نہیں ہونا ہے۔ اس کے لیے مجمع سے درخواست ہے، انتہائی ادب سے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میرے دوستوں، حدیثوں میں ہے، صحابہ کی زندگی میں ہے، ہم بھی ویسی ہمت، ویسا شوق، ویسا جذبہ، ویسی فکر، ویسی قربانی دکھاوے جیسے صحابہ نے امام الانبیاء کی تشکیلوں پر اور حدیث کے پڑھنے پر اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس کے لیے جن ساتھیوں کے پورا مجمع نیت کرے کہ کام کو مقصد بنائیں گے انشاءاللہ، اور ہاتھ اٹھا کے بولو، اور یہ ارادہ کرو کہ ترتیب تو غلاموں کی عبادت ہے، ہم تو صحابہ والی ترتیب پر، یعنی صحابہ والی قربانی پر آئیں گے کہ انشاءاللہ جب جہاں جو تقاضا ہماری طرف متوجہ ہوئے، اللہ کے غیب پر نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ، اور جو بوجھ لے گا اللہ اس سے کام لیں گے۔ سنو آخری بات، جو بوجھ لے گا اللہ اس سے کام لیں گے۔ زندگی تو یقیناً ختم ہونے والی، اس کے لیے پہلے بیرون کے اعتبار سے فرمائے میرے دوستوں، 5 مہینے جن ہمارے بزرگوں کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے یا 2 مرتبہ لگے، لیکن مقامی اعمال میں مضبوط ہے اور حلقے کے ساتھ ہی کہتے کہ بھائی یہ بیرون جانے لائق ہے، اس کو قبول کیا جا سکتا ہے، 3 مرتبہ 4 مہینے کی خوبیاں اس کے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ یہ نظام الدین 2 مہینہ لگا ہوا ہے، ایسا مجمع نظام الدین سے جماعتیں لے کر چلے اور معاملے کو، علاقے والوں کو کام سکھا کر ہے، ایسے پورے مجمع سے درخواست ہے جن ساتھیوں کے 4 مہینے 3 مرتبہ لگے یا 2 مرتبہ لگے، نظام الدین 1 مرتبہ نصرت میں لگا، ایسا پورا مجمع ہمت کر کے اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، انشاءاللہ پیش کرو اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے اس لیے کھڑے ہو جاؤ، حدیثوں میں اس لیے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے رہو۔ کیا ترتیب تشریح، نام لکھ کے چھوڑ دیتے آپ لوگ؟ ہاں لکھ لو۔ اور کہاں سے؟ مرکز، ارے نام زور سے بولو یارو۔ محمد عرفان نقد، ماشاءاللہ۔ حاجی الیاس مسجد، سبحان اللہ۔ اور بھائی حلقے کی ذمہ داروں سے درخواست ہے نقل و حرکت پر آوے، کھسکی آگے مجمع بڑھے گا انشاءاللہ۔
قربانیاں دیں. بھائی یہاں تشکیل کوئی ساتھی کھڑے ہو جاؤ. ڈاکٹر عارف صاحب سے آئے نہیں, کوئی اور کھڑا ہو جائے. میں ہمارے کوئی ذمہ دار ساتھی کھڑے ہو جائے. ہمارے کیا نام ہے ان کا, بھائی باہر بھی ایک ساتھی فرما رہے ہیں. اور پورا مجمع اپنے آپ کو متوجہ رکھے, اپنے آپ کی تشکیل کریں بیٹھ کر. کہاں سے کون سا ہلکا نہیں چلے گا, چلے گا. چلو ماشاءاللہ. اور فرماؤ دوستو.